بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت ہی پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر پریشان رہتے تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما۔ آخر کا وقت گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ایک بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چاند جیسی بیٹی عطا کی۔ یہ بیٹی والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور والدین اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کو بڑے ناز نخروں سے پالا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی نے جنگی مہارت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے تلوار، اس نے شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ شہزادی شکار کی بہت زیادہ شوقین تھی۔ اکثر وہ بادشاہ کے شاہی دستے کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتی تھی۔ آج بھی شہزادی شکار کرنے کی غرض سے جنگل کی طرف گئی تھی اور محافظوں کا ایک شاہی دستہ شہزادی کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے شہزادی گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ شہزادی اپنے گھوڑے پر سوار تھی۔ اس کا گھوڑا بہت ہی کمال کا تھا۔ شہزادی ہاتھ میں تیر کمان لیے جنگل میں اپنے گھوڑے پر سوار جا رہی تھی۔ محافظ دستہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک ایک طرف سے بادل اٹھے اور وہ طوفان کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ طوفان اتنا شدت سے تھا کہ کسی کو دوسرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا تو محافظ دستے کے لوگ اسے نظر نہیں آئے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ محافظ دستے کو جلد از جلد ڈھونڈ سکے، لیکن گھوڑا چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ شہزادی گھوڑے سے نیچے گری اور ایک طرف پڑے ہوئے پتھر سے اس کا سر ٹکرا گیا۔ شہزادی سر ٹکرانے کے بعد بے ہوش ہو چکی تھی۔ طوفان اتنی شدت کا تھا کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ شاہی محافظ دستے کے لوگ اپنا راستہ بھول چکے تھے اور ان کے گھوڑے ایسے بدکے کہ وہ دور دور نکل گئے۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ طوفان کم ہونا شروع ہوا اور بالآخر طوفان رک گیا۔ جب طوفان رکا تو شاہی دستے کے لوگوں نے دیکھا کہ شہزادی کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جنگل میں شہزادی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن شہزادی کسی جگہ پر بھی نہ ملی۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں واپس چلے گئے تاکہ بادشاہ کو بتا سکیں کہ شہزادی گم ہو چکی ہے۔ ادھر شہزادی پتھر سے ٹکرانے کے بعد بے ہوش ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ یوں ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک مکان کے اندر پایا، اور جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی ایک ہم عمر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ لڑکی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ لیکن شہزادی کو سر میں شدید چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ میں نہیں جانتی میں کہاں سے آئی ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرا نام ہے۔ لڑکی نے بارہا اصرار کیا کہ ذہن پر ذرا زور ڈالو اور بتاؤ کہ تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا گھر کہاں پر ہے۔ لیکن شہزادی نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ابھی وہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا کہ سائمہ، کیا اس نے کچھ بولا؟ سائمہ نے کہا یہ ہوش میں تو آ چکی ہے، لیکن اس کی ذہنی یادداشت پر اثر پڑا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ کہاں کی رہنے والی ہے، اور نہ ہی یہ جانتی ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ یہ بات سن کر نوجوان پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کو اپنے گھر والوں کا پتہ ہی نہیں اور اپنے نام کا بھی نہیں پتا تو ہم کس طرح سے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہم نے اس کو بحفاظت اس کے گھر پہنچانا ہے۔ ذرا کوشش کرو، اس کو یاد دلاؤ کہ یہ کہاں کی رہنے والی ہے۔
اس سے پوچھو، یہ اپنے ذہن پر زور دے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ کمرے میں ایک اور لڑکا داخل ہوا۔ یہ لڑکا شکل سے شکاری سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا پتہ چلا یہ لڑکی کون ہے؟ لیکن وہ پہلے والا نوجوان جس کا نام شیر دل تھا، اس نے کہا کہ نہیں، دلاور ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن جلد پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ وہ لڑکا جو بعد میں اندر داخل ہوا تھا، جس کا نام شاید دلاور تھا، کہنے لگا کہ شیر دل، تمہیں پتہ ہے بادشاہ کے محل پر حملہ ہو چکا ہے۔ بادشاہ کے محل پر حملہ کرنے والے باغی سردار سنان نے یہ کام بادشاہ کے وزیر قاسم کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہے۔ قاسم جو بادشاہ کا وزیر تھا، وہ ایک غدار ہے۔ وہ سنان کے ساتھ ملا ہوا تھا، جس نے اس باغی گروہ کی بہت زیادہ مدد کی، اور انہوں نے بادشاہ کے تخت کو الٹ دیا ہے۔ اب بادشاہ کو میرا خیال قید کر لیا گیا ہے، اور پورے محل میں یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی جنگل میں شکار کرنے کی غرض سے ایک محافظ دستے کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ وہ لاپتہ ہے، ابھی تک نہیں ملی۔ اگر وہ کسی کو ملے گی تو سنان اس کو بہت بڑا انعام دے گا۔ اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے، جو کوئی شہزادی کو اس کے پاس پہنچائے گا یا اس کا پتہ بتائے گا، اس کو اتنا وہ مال و زر دے گا کہ اس کی 7 نسلیں اگر بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سننے کے بعد شیر دل نے کہا، اچھا، یہ تو بہت برا ہوا۔ بادشاہ کیونکہ ایک نیک دل اور رحم دل بادشاہ تھا، اس لیے اس کی رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ شیر دل واپس اپنے گھر میں آ گیا اور دلاور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگلے دن شیر دل نے دلاور کو بلایا اور کہا کہ دلاور، ہمیں ضرور کسی نہ کسی طرح سے اس لڑکی کے متعلق پتہ کرنا ہوگا۔ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، شاید اس کے سر میں شدید چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بھول گئی ہے۔ کوئی حل اس کا بتاؤ کہ ہم کس طرح سے اس کے والدین کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد دلاور نے کہا کہ بزرگ بابا کے پاس چلتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے دعا کروانے کے بعد اس لڑکی کی یادداشت دوبارہ سے واپس آ جائے، اور اس کی یادداشت واپس آنے پر یہ خود بخود ہمیں بتا دے گی کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور یہ کس کی بیٹی ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں ایک مرتبہ ضرور بزرگ بابا کے پاس جانا ہوگا۔ جب یہ بات شیر دل نے سنی تو وہ اپنے مکان کے اندر داخل ہو گیا اور اپنی بہن سے کہنے لگا کہ میری بات سنو سائمہ، ہم نے اس لڑکی کے والدین کا پتہ چلانا ہے تو ہمیں ایک مرتبہ بزرگ بابا کے پاس جانا ہوگا۔ بزرگ بابا اللہ والے ہیں، وہ اگر دعا کریں گے تو ضرور اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ اگر نہ بھی آئی تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں بہتر حل بتائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس لڑکی کو ایک مرتبہ ضرور اپنے ساتھ بزرگ بابا کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ سائمہ جو شیر دل کی چھوٹی بہن تھی اور شہزادی کی عمر کی تھی، اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، بھائی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے دلاور کو اپنے ساتھ لیا اور شہزادی کو لے کر اس طرف چل پڑے جدھر بزرگ بابا کی جھونپڑی واقع تھی۔ جھونپڑی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بابا جی عبادت میں مشغول ہیں۔ یوں ہی انہوں نے اپنی عبادت کو ترک کیا تو وہ پاس آ بیٹھے اور کہنے لگے کہ بزرگ بابا، ہم آپ کے پاس ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ شفقت فرمائیں تو ہمارا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بزرگ بابا نے کہا، بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شیر دل کہنے لگا کہ بزرگ بابا، یہ ہمارے پاس 2 دن سے ایک لڑکی آئی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی ہمیں جنگل میں بے ہوش حالت میں ملی تھی۔ ہم شکار کرنے کے لیے گئے تھے، وہیں ہم نے اس کو ایک جگہ پر بے ہوش پایا۔ میں اور میری بہن نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ سائمہ چاہتی تھی کہ اس کی مدد کی جائے۔ جب یہ ہوش میں آئے گی تو اس کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ ہم نے سوچا کہ اگر یہ یہیں پر پڑی رہی تو کوئی جنگلی جانور رات کے وقت اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی غرض سے ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے آئے،
لیکن ہوش میں آنے کے بعد یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، اپنا نام بھی نہیں بتا سکتی اور نہ یہ جانتی ہے کہ وہ کہاں پر رہتی ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے دعا کروا کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ بزرگ بابا نے کہا کہ بیٹا، میں اس کے لیے دعا ضرور کروں گا، لیکن ذرا مجھے دیکھنے دو، یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے اور کون ہے؟ شاید میں اسے جانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بزرگ بابا اس کی طرف بڑھے۔ جو ہی انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، اس لڑکی کے گلے میں یہ جو ہار ہے یہ کوئی معمولی ہار نہیں، اس ہار کو میں جانتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو دلاور شیردل اور اس کی بہن سائمہ فوری طور پر چونک اٹھے۔ وہ کہنے لگے کہ بابا جی، آپ اس کو کس طرح سے جانتے ہیں؟ بزرگ بابا کہنے لگے کہ جب یہ بچی 7 سال کی تھی تو یہ ہار جو اس کے گلے میں پہنا ہوا ہے یہ بادشاہ سلامت نے پہنایا تھا اور میں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ یہ شہزادی کائنات معلوم ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد جیسے ان تینوں کے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ بزرگ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون شہزادی کائنات؟ بزرگ بابا نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی کے گلے میں 7 سال کی عمر میں یہ ہار میں دیکھ چکا تھا۔ یہ ہو نہ ہو بہو وہی ہار ہے، اور مجھے تو یہ شہزادی کائنات معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ یہ اپنے ذہنی توازن کو کھو بیٹھی ہے، لیکن اپنی رحمت سے اس کے ذہن کو پہلے کی طرح سے کر دے۔ اس کو تمام دماغی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اس کے بعد وہ اس بات پر بات چیت کرنے لگے کہ بادشاہ سلامت کے محل پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور سنان جو باغی گروہ کا سرکردہ ہے اس نے بادشاہ کے وزیر قاسم کے ساتھ مل کر بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب شہزادی کو بادشاہ کے محل میں بھیجنا بہت بڑی بیوقوفی ہوگا۔ بزرگ بابا نے کہا، بیٹا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم اسے بالکل بھی وہاں پر نہ پہنچانا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حالات معلوم ہو جائیں گے تو پھر کسی نہ کسی طرح شہزادی کو اس کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بزرگ بابا نے شیردل کو تاکید کی کہ اس لڑکی کا خیال رکھنا، کیونکہ بادشاہ ایک رحم دل اور نیک سیرت آدمی ہے، اس لیے اس کی بیٹی کی حفاظت کرنا ہمارا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ باغیوں کا جو گروہ قابض ہو چکا ہے، ہم اس کے سامنے کبھی شہزادی کا راز فاش نہیں کر سکتے، ورنہ وہ شہزادی کو مار دے گا یا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سننے کے بعد سائمہ اور شیردل شہزادی کو اپنے گھر لے گئے۔ یوں ہی وہ اپنے گھر میں پہنچے تو اس کا دوست دلاور شیردل سے کہنے لگا کہ شیردل میری بات سنو، اس شہزادی کے اوپر بہت سا انعام ہے، اگر ہم اس کو باغیوں کے گروہ کے سردار سنان کے حوالے کر دیں تو ہمارے ہاتھوں اتنی دولت آ جائے گی کہ ہم بیٹھے بٹھائے کھاتے رہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ تم اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دو تاکہ ہمیں بہت سارا خزانہ مل سکے۔ اس خزانے سے ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ اس کی باتوں کو جب شیردل نے سنا تو اس نے کہا، میرے دوست کبھی ایسے نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی اپنے رحم دل بادشاہ کی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کسی ارے گہرے کے حوالے کر کے انعام کے لالچ میں بیچ نہیں سکتا۔ آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، لیکن آئندہ کبھی اس قسم کی بات نہ کرنا۔ میں مرتے دم تک شہزادی کی حفاظت کروں گا اور اسے اس کے والد بزرگوار کے پاس بحفاظت پہنچا دوں گا۔ وہ یہ باتیں سو کر ہی رہے تھے کہ سائمہ نے کہا، دوبارہ ایسی بات کرنے کی جرت نہ کرنا، یہ ہماری مہمان ہے اور ہم مہمانوں کو کبھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ یہ کہنے کے بعد دلاور وہاں سے چلا گیا۔ دلاور کے جانے کے بعد شیردل کسی کام کی غرض سے باہر نکلا تو ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے اس کا ایک دوست ملا۔ اس نے دور سے شیردل کو دیکھا تو اسے آوازیں دینے لگا اور کہنے لگا کہ شیردل کہاں جا رہے ہو؟ شیردل نے کہا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں جلانے کے لیے
इकट्ठी कर सकूं और घर में चूल्हा जलाने के लिए उनको इस्तेमाल करूंगा। उसके साथ ही उसके दोस्त ने बताया कि दिलावर को क्या हुआ है। वो बड़ी तेजी से तेज तेज कदम उठाता हुआ बादशाह के महल की तरफ जा रहा था। मैंने उसको पीछे से आवाजें भी दी, लेकिन उसको मेरी बात ही नहीं सुनी। ये बात सुननी थी कि फौरी तौर पर शेरदिल अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे मालूम हो गया था कि दिलावर अपने मकरू अज़ाइम के साथ शाही दरबार में जा रहा है। हो न हो वो वहां पर जाकर लाजमी शहजादी के मुतल्लक सन्नान को बता देगा और फिर वो अपने लश्कर को लेकर यहाँ पर आन पहुंचेगा। वो दौड़ता हुआ अपने घर में गया। साइमा ने देखा उसका सांस फूला हुआ है। वो बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि भाई, आपको क्या हो गया है? आप वापस आ गए हैं। शेरदिल ने कहा कि साइमा जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं भी अभी सुनकर आया हूँ कि दिलावर लालच में शाही महल की तरफ जा रहा है। वो लाजमी तौर पर शाही महल में जाकर शहजादी के मुतल्लक बागियों के सरदार को आगाह कर देगा और वो अपने सिपाहियों समेत यहाँ पर पहुँचने वाला होगा। जल्दी करो। उन्होंने फौरी तौर पर शहजादी को अपने साथ लिया और वहां से निकल खड़े हुए। चलते चलते एक लंबा सफर काट कर वो दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया में दाखिल होने के बाद वो उस जजीरे की तरफ चल पड़े जो कबायली लोगों का था। उस जजीरे पर एक बहुत बड़ा कबीला आबाद था। ये जंगजू कबीला था जिसका सरदार नहायत ही सख्त लेकिन रहमदिल शख्स था। जो ही वो उसके कबीले में पहुंचे तो लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि ये अजनबी लोग यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। जब खबर मिली तो सरदार वहां पर आ गया। उसने कहा कि नौजवान, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मेरी बात गौर से सुनो। जो बात भी करनी है वो सच सच बतानी है। अगर झूठ बोला तो तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। इसके बाद शेरदिल ने सरदार को पूरी बात बता दी और बताया कि किस तरह से वो शहजादी को बागियों के सरदार से बचाने के लिए यहाँ पर ले आया है। जो ही उसकी बातें सुनी तो उस सरदार को बड़ी खुशी महसूस हुई। उसने कहा कि क्योंकि बादशाह एक नेक दिल और रहमदिल आदमी है, इसलिए हमें उसकी बेटी की हिफाजत करनी चाहिए। तुमने ये बहुत अच्छा किया कि उसे यहाँ पर ले आए। यहाँ पर तुम्हें किसी किस्म का खतरा नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो हम उनसे निमट लेंगे। ये कहने के बाद सरदार ने उनको एक मकान में ठहरा दिया और उनको अच्छा खाना दिया और उनकी देखभाल करने के लिए पूरे कबीले को ताकीद कर दी। इसके बाद सरदार ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि बादशाह की मदद की जाए, क्योंकि सन्नान के गिरोह में मेरे खास आदमी भी मौजूद हैं। मैं उनसे कहकर इसी तरह से सन्नान का तख्ता उलट सकता हूँ इस तरह उसने बादशाह के वजीर कासिम के साथ मिलकर उसका तख्ता उल्टा है, लेकिन अभी इंतजार करो। ये कहने के बाद वो अपने खेमे की तरफ चला गया। इधर दिलावर सिपाहियों के साथ शेरदिल की रहायशगाह पर पहुंच चुका था। उसने वहां पर आकर देखा तो ताला लगा हुआ पाया। सिपाहियों ने फौरन ताले को तोड़ा और वो घर के अंदर दाखिल हो गए। जो ही वो घर के अंदर गए तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। सिपाहियों ने कहा कि लगता है वो शख्स यहाँ से भाग चुका है। हमारे आने की उसे किसी न किसी तरह से इतला मिल गई है जो वो यहाँ से शहजादी को लेकर फरार हो गया है। लेकिन फिक्र न करो, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। ये कहने के बाद वो जंगल की तरफ रवाना हो गए और चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं पर भी शहजादी का कोई सुराग न मिला। जब वो वापस सन्नान के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये शख्स कहता था कि ये शहजादी इस मकान के अंदर है, लेकिन हमने उस मकान का चप्पा चप्पा छान मारा है, शहजादी कहीं पर नजर नहीं आई। उसके बाद हम इसके साथ जंगल में भी गए, लेकिन वहां पर भी शहजादी मौजूद नहीं थी। ये बात सुनने के बाद बागियों के सरदार सन्नान को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि इस बंदे ने हमको गलत मालूमात फराहम की हैं, इसे उठाकर जिंदान में डाल दो ताकि इसको इसकी गलत बयानी की सजा मिल सके। उसको जिंदान में डाल दिया गया। इधर कबायली सरदार ने अपने साथियों से कहा कि हम लोगों ने तैयारी कर दी है और बादशाह को उसकी सल्तनत दोबारा से वापस दिलवानी है। वो भी बातें ही कर रहे थे कि शहजादी थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसे एक जगह से घोड़े के हिनहनाने की आवाजें सुनाई दी। वहां पर एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा शहजादी को देखकर ऊंची ऊंची आवाज में हिनहनाने लगा
وہ اپنی رسی تڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو ہی شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ شہزادی کے قدموں میں اپنا منہ رکھ کر گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تمام قبیلے والے کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شیش شہزادی کا گھوڑا ہے، کیونکہ یہ گھوڑا ہمارے کچھ آدمیوں کو جنگل کے اندر سے ملا ہے، یہ اسی لیے بے چین ہو رہا ہے، یہ اس کی سواری ہے۔ وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ شہزادی کے دماغ کو کوئی جھٹکا سا لگا۔ اس نے اچانک نیچے بیٹھ کر اپنے سر کو پکڑ لیا۔ اپنے سر کو پکڑ کر وہ نیچے دیر تک بیٹھی رہی۔ جب دوبارہ کھڑی ہوئی تو اس کی تمام یادداشت واپس آ چکی تھی۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے چوٹ لگی تھی، میں جنگل میں گری تھی۔ اس کے بعد کا تمام واقعہ اسے بتا دیا گیا۔ اس نے جو ہی یہ سنا کہ اس کے باپ کو قید کر لیا گیا ہے تو وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی، لیکن قبائلی سردار نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ شہزادی فکر نہ کرو، تم میری بیٹیوں کی جیسی ہو۔ جس طرح سے بادشاہ تمہارا باپ ہے اسی طرح سے میں بھی تمہارا باپ ہوں۔ ہم جلد از جلد بادشاہ کو اس کے چنگل سے چھڑوا لیں گے اور تمہیں دوبارہ اپنے محل میں پہنچا دیں گے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے، ان کا ایک جاسوس وہاں پر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے محل کے اندر آپ کے دوست سے بات کر لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر بادشاہ کے محل پر حملہ کر دیں۔ سنان جو باغیوں کا سردار ہے اس کو تخت سے اتارنے کے لیے وہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور دربار کی طرف چل پڑا تاکہ شاہی محل میں جا کر سنان کا خاتمہ کر سکے۔ شہزادی اور شہزادی کے علاوہ شیردل اور اس کی بہن بھی ان کے ساتھ تھے۔ جو ہی وہ دربار میں پہنچے تھے اس وقت سنان دربار میں بیٹھا درباریوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کو اس اچانک حملے کی خبر تک نہ ہوئی۔ قبائلی سردار نے اپنے جنگجو دستے کی مدد سے دربار میں جا کر اسے گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر بادشاہ کو زندان سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے وزیر نے اس کے ساتھ مل کر سازش کی تھی، کیونکہ وزیر بھی پکڑا گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے ریاست کے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کے بعد باغیوں کے سردار کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میری بیٹی تو کھو گئی تھی، لیکن یہ کہاں سے ملی ہے؟ قبائلی سردار نے بادشاہ کو پورا قصہ سنایا اور بتایا کہ شیردل نے کس طرح سے اس کی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے شیردل کو اور اس کی بہن کو بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا اور ساتھ ہی کہا کہ آج سے آپ میرے محل کے اندر اسی طرح سے رہ سکتے ہیں جس طرح سے میری بیٹی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے محل کے تمام دروازے کھلے ہیں اور میری خواہش ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے رہیں جس طرح سے میری بیٹی رہتی ہے۔ سائمہ اور اس کا بھائی بہت خوش ہوئے اور وہ بھی محل کے اندر بادشاہ کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ سائمہ نے شہزادی کو اپنی سہیلی بنا لیا تھا اور اس طرح سے بادشاہ نے شیردل کو پہلے تربیت دلوائی اور بعد میں فوج کا سپاہ سالار بنا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس طرح کے مخلص نوجوان قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد بادشاہ، اس کی بیٹی شیردل اور اس کی بہن ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔